زوجہ کے قریب جاتے ہوئے دعائیں پڑھنا کیا ثابت ہیں؟ یہ کسی نے پوچھا ہے لاہور سے، میں نام نہیں لے رہا، جن خاتون نے پوچھا ہے۔ تو دعا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، جو دعا احادیث سے ثابت ہے وہ پڑھنا ٹھیک عمل ہے۔ اس میں عورت بھی، انہوں نے پوچھا ہے کہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ حالت حمل میں طلاق کا حکم، حمل کی حالت میں طلاق دینے کا کیا حکم ہے؟ بنت آدم، حمل کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دی تو اکٹھی 3 طلاقیں دینا بہرحال ناجائز ہے، اور اگر کسی نے سنت کے مطابق طلاق دینی ہے تو 3 مہینوں میں ڈیوائیڈ کر کے دے وہ 3 طلاقیں، اور افضل تو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ طلاق کسی صورت میں دی نہ جائے، تاکہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو پھر عدت عورت کی ختم ہو جائے گی ایک طلاق کے ساتھ۔ باقی طلاق چاہے حمل میں ہو یا غیر حمل میں، شریعت میں ناپسندیدہ کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے، اور حمل میں تو اور بھی عیب کی بات ہے، اس لیے کہ جب کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو مرد کی تو اس کی طرف بہت رغبت ہوتی ہے، وہ عورت قابل ترس ہوتی ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اور وہ ٹینشن لے گی تو بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو حمل کی حالت میں طلاق دینا اور زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس سے بچے پہ نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں، خود عورت پہ بہت زیادہ نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں، تو اس لیے اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت کوئی شدید مجبوری ہو تو وہ بہتر یہ ہے کہ خود یہ کام کرنے کے بجائے اپنی مجبوری کسی ماہر آدمی کے سامنے رکھے، اپنے مسجد کے امام سے مشورہ لے لے، کسی سنجیدہ عالم سے مشورہ لے لے۔ وہ اگر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی مجبوری اتنی شدید ہے کہ طلاق کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر ان کے مشورے پر آپ کریں، یعنی خود سے یہ کام نہ کریں۔ طلاق ایسی چیز نہیں ہے انسان ایک دم دھڑ دھڑ نکال دے، بلکہ اس میں قرآن نے جو پروسیس بیان کی ہے کہ دونوں خاندانوں کو بٹھاؤ، صلح کی کوشش کرو، وہ ناکام ہو جائے تو پھر اس کے بعد جا کے انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ دے، تو ان تمام پروسیس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال حمل میں اگر کوئی طلاق دے تو طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے، حالت حیض میں دے تو بھی واقع ہو جاتی ہے، حالانکہ حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے، تو طلاق واقع بہرحال ہو جائے گی۔ سفر میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھی ہو تو کیا وہ لوٹانی ہوں گی؟ اگر سفر میں کسی عورت کو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے تو کیا ان نمازوں کو بعد میں لوٹانا ہوگا؟ بنت معز الدین کراچی سے، انڈیا سے دیکھیں، بلا عذر اگر عورت نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو فرض نماز لوٹانی پڑے گی، وتر بھی اور فرض بھی لوٹانے پڑیں گے۔ ہاں کسی شرعی عذر سے بیٹھ کے پڑھی ہے تو پھر نہیں لوٹانی۔ شرعی عذر کیا ہے؟ اگر ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں سر چکرا رہا ہے، بلکہ فقہاء نے تو علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرین میں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی سہارے سے اپنے آپ کو پکڑ لیں، آپ ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے لیکن قیام فرض ہے، تو حتی الامکان کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ بعض خواتین اس لیے نہیں کھڑے ہوتی کہ بھئی مرد بھی گزر رہے ہیں تو شرم آ رہی ہے ان کو، تو یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ تو اگر مرد وہاں سے گزر بھی رہے ہوں تو بھی فرض نماز عورت نے بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے۔ تو کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں مل رہی کہیں بھی، یا یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے، اس لیے کہ جو 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو کھڑے تو ہو گئے نا۔ سردے کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، تو ایسی صورت میں سیٹ پہ سردہ کر لیا جائے، تو کھڑا ہو کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اور کوئی شرعی عذر ہو، دماغ چکرا رہا ہے، کوئی بیماری ہے، ٹانگوں میں درد ہے، گھٹنے موڑنا مشکل ہے، جو آج کل جو بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، تو ایسی مجبوری میں چاہے سفر ہو یا حضر ہو بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن شرعی عذر کے بغیر کسی نے اگر بیٹھ کے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا لوٹانا واجب ہے۔ فرض نماز اور وتر کی بات کر رہا ہوں میں۔